ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جو یمامہ کی لڑائی میں زخموں سے چور پڑے ہوئے، ہوش نہیں، اور ایک صحابی قریب آئے، جھنجھوڑا، کہا پانی دوں؟ کہا نہیں، میرا روزہ ہے، پانی ڈھال میں رکھ دے، اگر میں زندہ رہا تو افطار کر لوں گا، اور اگر مر گیا تو اللہ کے پاس جا کے کر لوں گا، لیکن مجھے ذرا دشمن کی طرف اور آگے دھکا دے دے کہ ہر حال میں اللہ کے کلمے کے لیے آگے بڑھتا چلا جاؤں۔ اور جب قدم اکھڑ گئے صحابہ کے، مہاجرین کے، انصار ثابت قدم رہے، انصار، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے براء بن مالک کو کہا، براء آج تیری ضرورت ہے۔ براء بن مالک وہ صحابی ہیں کہ ان کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا اگر یہ ہاتھ اٹھائے تو اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ تو جب مسلمان کہیں پھنس جاتے تھے اور اس میں براء ہوتے تو پھر اس کو کہتے براء ہاتھ اٹھا۔ تو خالد بن ولید نے کہا براء ہاتھ اٹھا، اب تیرے محتاج ہیں، تیری ضرورت ہے ہم۔ تو حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دم چھلانگ لگائی اور ایک پتھر پہ چڑھ گئے، کہا یا معاشر الانصار الیہ، یا معاشر الانصار، اے مدینے والو میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، اما المدینہ تو فلا مدینہ، بھول جاؤ مدینہ، اما الرحال فلا رحال، مدینے کی طرف سفر بھول جاؤ، مدینہ بھول جاؤ، ہاں ہونا المحشر، یہاں قبریں بنوانے کی نیت کر جاؤ، میں ہوں براء مالک کا بیٹا، آج اسلام ہمیں پکارتا ہے، کون ہے میرے ساتھ چلنے کو تیار؟ تو انصار ایسے لگ کے جیسے شہد کی مکھی چلتی ہے شہد کی طرف۔ تو ایک ابو عقیل انصاری ہیں جن کے دل میں سینے میں تیر پیوست تھا اور بالکل ایسے پڑے ہوئے تھے، ان کے کانوں میں آواز پڑی یا للانصار، اے انصار کی جماعت، تو ایسے ہلے اور یوں ریگنے لگے۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہاں جا رہے ہو ابو عقیل، کہاں جا رہے ہو؟ کہا آواز پڑی ہے اے انصار، اور میں بھی انصاری ہوں۔ کہ اللہ کے بندے تمہیں تھوڑے ہی بلا رہے ہیں، وہ تو جو صحیح سلامت ان کو بلا رہے ہیں، تم تو ویسے ہی زخمی ہوئے پڑے ہو۔ تو ابو عقیل نے کہا، بلانے والے نے یہ نہیں کہا کہ زخمی نہ آؤ صحت مند آؤ، انہوں نے کہا انصار آؤ اور میں بھی ایک انصاری ہوں۔ اور جب وہ زور لگایا تو خون بہنے لگا زیادہ، کہنے لگے عبداللہ مجھے کسی پتھر پہ بٹھا دے، مجھے کسی پتھر پہ بٹھا دے۔ تو عبداللہ بن عمر نے اٹھایا اور ان کو ایک چٹان پہ بٹھا دیا۔ تو انہیں ایک آواز لگائی، یوم کا یوم بدر، کرتن کا کرت حنین، کہ اے انصار کی جماعت آج بدر کے دن کی یاد تازہ کر دو اور آج حنین کے دن کی یاد تازہ کر دو۔ وہ اتنے زور سے کہا کہ وہ زور سے ہی پھیپھڑوں پہ وہ سینہ پہلے ہی پھٹا ہوا تھا، وہ اور پھٹا اور چکرا کے گرے اور وہیں جان دے دی۔ لیکن وہ آواز ایک بجلی کی طرف کونتی چلی گئی اور 3000 انصاری نوجوان، براء بن مالک، ابو دجانہ انصاری، سماق بن خرشنۃ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ، اور کعب بن عجرۃ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اور عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ انصار کے نوجوان، انہوں نے آگے بڑھ لیا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، مسلمہ بن مخلد رضی اللہ تعالی عنہ، شرحبیل بن حسنۃ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ انصاری نوجوان، انہوں نے کہا آج یہیں قبریں بنیں گی، یا اللہ کا کلمہ زندہ ہوگا یا ہم یہاں مٹ جائیں گے، مر جائیں گے۔ اور 1,00,000 کے لشکر کو یہ سینہ سپر ہو گئے اور بڑھتے 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 سب کو دھکیل دیا پیچھے۔ اور جب وہ بالکل قریب ہو گئے اور ایک عجیب مارکا گرم تھا، آج تک دنیا کی تاریخ نے ایسا مارکا نہیں دیکھا تھا کہ 3000 1,00,000 سے ٹکر لیے پڑے ہیں۔ تو ابو اس کا سردار تھا مسلمہ کذاب کا محکم ابن طفیل، اس نے کہا خالد 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 کیوں لوگوں کو مرواتے ہو، آجا تم اور میں نمٹ لیں، میں یمامہ کا سردار ہوں، اگر تو اسلام کا سردار ہے میں یمامہ کا سردار ہوں۔ آپ نے کہا میں آ رہا ہوں، ٹھہر جاؤ میں آ رہا ہوں۔ پیچھے سنبھال رہے تھے صفوں کو، تو سب کو چھوڑ کے دوڑتے ہوئے گھوڑا دوڑاتے ہوئے آگے آ گئے۔ تو ایک دم ایک وقت کے لیے ساری لڑائی رک گئی، ادھر یہ، تو سب نے ایسے جگہ کھول دی۔ تو ادھر محکم ابن طفیل جو مسلمہ کذاب کا سالار، ادھر خالد بن الولید جو صدیق اکبر کے سالار،
تو محکم بن طفیل نے جو تلوار ماری حضرت خالد بن ولید کے سر پر، تو وہ سر سے اچڑتی ہوئی کندھے پہ آ کے لگی اور زخمی کر گئی کندھے کو. تو اس خالد بن ولید نے پھر آگے بڑھ کے جو تلوار ماری کا خذھا وانا ابن سلمان کا، اب خذھا وانا ابو سلمان کا، اب ابو سلمان کی باری ہے، اب میرا وارث ہے. ایک بار سے گردن اڑا کے وہ پھینک دی. اب جو بھگدڑ مچی اور یہ پیچھے، تو اس دروازے کو پار کرتے کرتے عباد بن بشر کی بوٹی بوٹی ہو گئی، کعب بن عجرہ کا ہاتھ کٹ گیا، ثابت بن قیس بن شماس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. ان سرداروں میں شرابیل ابن حسنہ بچے، کعب بن عجرہ بچے، براء بن مالک بچے. براء بن مالک نے فرمایا مجھے اٹھا کے اندر پھینکو. وہ اندر گھس گئے، دروازہ بند کر لیا. اندر کوئی 1 لاکھ کا لشکر، تو اوپر سے وہ تیر مار رہے. ان کا اندر کیسے پھینکے، کوئی راستہ نہیں. کہ مجھے ڈھال پہ بٹھا کے اندر دھکا دے دو. انہوں نے ڈھال پہ بٹھا کے نیزوں سے جو دھکا دیا تو اڑتے ہوئے باغ کے اندر جا گرے. پیچھے کعب بن عجرہ بھی جا گرے، جبکہ ایک ہاتھ کٹ چکا ہے. اور یہ 2 اللہ کے شیروں نے پورے لشکر کو چیرتے ہوئے جا کے دروازہ کھول دیا. اور خالد بن ولید دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے، اندر گھس گئے. اور مسلمہ کذاب ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑا تھا. تو ادھر کی طرف کو حملہ جو ہوا تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف سے اس پر حملہ آور ہوئے. اور ویشی جو تھے نا، ویشی جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، وہ کہنے لگے ہائے آج اگر میں مسلمہ کو قتل کر دوں تو حمزہ کی شہادت کا دھبا میرے دامن سے دھل سکتا ہے. تو کہنے لگے میں نے اسی برچے کو نکالا جس سے میں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، اور یوں میں راستہ بناتا ہوا ایک طرف سے اس کی طرف بڑھنا شروع ہو رہا. ان دونوں سے عجیب ایک اور قصہ آپ کو سناتا ہوں. محمد بن مسلمہ دائیں طرف سے آ رہے تھے اور وحشی رضی اللہ عنہ بائیں طرف سے آ رہے تھے، اور حضرت ام عمارہ خاتون ہو کر وسط میں سے کافروں کو کاٹتی ہوئی مسلمہ کذاب کی طرف بڑھ رہی تھی. آسان کیونکہ تمہارے خمیر میں ہے، یہ سب حاض ہی میں چھپا ہوا ہے. ایک لفظ کی تفسیر ساری آپ کو بتا رہا ہوں. تو حضرت وحشی کو نزدیک جانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ دور سے برچہ پھینکنے کا ان کا رواج تھا حبشیوں کا. تو جب وہ فرمانے لگے کہ میں نے اندازہ کیا کہ آپ میرے برچے کی زد میں آ سکتا ہے، تو میں نے اسی برچے کو نکالا حمزہ والا رضی اللہ عنہ اور پھینکا. سیدھا جا کے وہیں لگا جہاں حضرت حمزہ کو لگا تھا، اور جو چکرایا تو اس کے اوپر محمد بن مسلمہ میں پہنچ گئے. اوپر سے انہوں نے تلوار ماری تو وہ شک کیا کرتے تھے کہ میرا برچہ پہلے لگا کہ محمد بن مسلمہ کی تلوار پہلے لگی. پھر فرمایا کرتے تھے اگر میرا برچہ پہلے لگا ہے تو میرے دامن سے داغ دھل گیا کہ جیسے میں نے کفر میں سب سے افضل کو شہید کیا تو میں نے اسلام میں آ کر سب سے بدترین کو قتل کیا. ایک عورت کی گواہی وحشی رضی اللہ عنہ کے حق میں جاتی ہے جو مسلمہ کذاب کی باندھی تھی اور وہ گھر کی چھت پہ، کمرے کی چھت پہ کھڑی تھی. جب برچہ لگا تو اس نے کہا ہائے ہمارے سردار کو کالے نے قتل کر دیا. تو یہ اس عورت کی گواہی سے پتہ چلتا ہے کہ وحشی کا برچہ پہلے جا لگا اور محمد بن مسلمہ کی تلوار بعد میں جا کے لگی. ہم تو اپنے بڑوں کی تاریخ ہی نہیں نہ پڑھتے کہ وہ کیا، ہمیں تو نوائے وقت اور جنگ نہیں پاگل کر دیا، خبریں نوائے وقت یہی ہمارا مطالعہ رہ گیا. یا یہ ڈائجسٹ فضول واہیات قسم کے ایمان سوز، حیا سوز، اخلاق سوز. کوئی پڑھتا تو صحیح اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جلیل المجامع. کوئی پڑھتا تو صحیح ان واقعات کو کیا کر کے دکھا گئے، کیسی تاریخ لکھ کے دکھا گئے کہ جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا کوئی ان کی تاریخ کو نہیں مٹا سکتا.